بزرگوں اور بھائیوں، پہلے تو ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم حنفیوں میں بلکہ دیوبندیوں میں یہ طریقہ چلا ہوا ہے کہ لوگ پہلے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب بھی مصلی پہ آ جاتے ہیں، پھر اقامہ شروع ہوتا ہے، یعنی تکبیر شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے یہاں الٹا ہے، ان کے یہاں سب سے پہلے اقامہ کہنے والا کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کہے حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تب لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو بریلوی بھائیوں کا طریقہ یہ بھی غلط ہے، اور ہمارا طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لفظ جب بدل جاتے ہیں تو حقیقت بدلتی ہے۔ یہ جو تکبیر ہے اس کو ہم اردو میں تکبیر کہتے ہیں، کیونکہ پہلا لفظ اللہ اکبر ہے۔ عربی میں اس کو تکبیر نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اقامہ۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، پر جب تک اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا تو لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کا طریقہ غلط ہے۔ بھئی اقامہ پہلے شروع ہو، وہ کھڑا کرے تو لوگ کھڑے ہوں، پھر امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آئیں، اور صفیں درست کرنی ہیں تو اقامہ کے بعد صفیں درست کی جائے۔ جو اعلان کرنا، جیسے امام صاحب نے اعلان کیا، ٹھیک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین جب اقامہ پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد صفیں سیدھی کرتے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں تو انہوں نے چند صفوں پر ایک آدمی مقرر کر، چار پر ایک، یہ سب صفیں درست کر کے حضرت کو اطلاع کہتے تھے تو حضرت نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر اقامہ کے بعد صفیں درست کرتے تھے، اور یہ سب روایتیں ترمذی شریف میں ہیں۔